چلتا پھرتا فرشتہ بن جائے، وہ ایک معاشرے کے لیے اچھا انسان بن جائے۔ اس طریقے سے انسانوں کے اندر جب تبدیلی کا ایک سلسلہ شروع ہوگا تو ایک نیکی کی چین بنتی چلی جائے گی، اور اس طریقے سے ایک یعنی اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور جب اس طرح کا اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلامی معاشرہ دوسرے معاشروں کو، دوسری تہذیبوں کو متاثر کرتا چلا جائے گا۔ یہ کام میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم ایمان کے نام سے چند چیزوں کو جانتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنی زبان سے کر لے وہ تو جنت میں جا کر رہے گا۔ کیسے جا کر رہے گا؟ اس کے اعمال کچھ بھی رہے۔ اس حدیث کو لے کر آپ بخاری میں کسی تابعی نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ جنت کی کنجی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہر کنجی کے کچھ دانت ہوتے ہیں، اور وہ دانت قفل کے اگر برابر رکھے تو وہ قفل کھلے گا۔ تو اسی طریقے سے توحید، اخلاق، معاملت داری، یہ ساری چیزیں جو ہیں جنت کی کنجی کے دانت ہے۔ جب تک یہ دانت صحیح نہیں رہیں گے وہ جنت کا قفل نہیں کھلے گا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، اور نمازوں کے پیچھے ہم اپنے اخلاق کے ذریعے کھڑے رہیں، ہم اپنی شخصیت کے ذریعے نمازوں کے پیچھے کھڑے رہیں، اپنی عبادات کے پیچھے کھڑے رہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ یعنی ضرب یعنی ملٹیپلائی جو آپ کرتے ہیں کہ یہ عمل 10 گنا زیادہ، 50 گنا، 700 گنا، لیکن سب سے پہلے شرط ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ اسلامی بنیادوں کے مطابق کریں۔ اس کے بعد میں آپ کریے، آپ کو اعمال ملیں گے، لیکن اس طریقے کی شخصیت کو رکھ کر حقیقی ایمان نہیں، رسمی ایمان کو لے کر، اور ویسا ایمان جیسا ایمان یہودیوں کا ایمان تھا، ویسے ایمان کو رکھ کر اللہ سے اس بات کی امید رکھنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چلیے اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعے کو پیش کروں گا جو ترمذی میں آپ کو ملے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چند غلام ہیں اور میرے ساتھ یہ بار بار خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سزا کے طور پر میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور میں انہیں مارتا بھی ہوں۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کے وجہ سے کل قیامت کے دن کیا میرا حساب و کتاب لیں گے؟ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم نے جو کچھ تمہارے غلاموں کے ساتھ کیا ہے، تمہارے غلاموں کی خیانت اور نافرمانی کو لے کر، تمہاری سزا کو لے کر دیکھیں گے، اس میں عدل کریں گے۔ اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی اور ان کی خیانت سے زیادہ رہی تو پھر کل قیامت کے دن تمہارے غلاموں کو اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ اپنے مالک سے اس کا بدلہ لے لو۔ بس اللہ کے نبی کا اتنا کہنا تھا۔ وہ صحابی چیخ کر رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں اگر میں اپنے آپ کو معاف کروانا چاہتا ہوں تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اپنے غلاموں کو آج ابھی آزادی دے ڈالوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اور وہ صحابی نے اپنے غلاموں کو آزادی دے دی۔ اس وقت میں غلاموں کو آزادی دینا ایک بہت بڑا کام تھا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ ہم تو معمولی باتوں پر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، معمولی باتوں پر لوگوں کو مارنے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی مومن ہیں۔ نماز تراویح کے لیے جمعے کی نماز میں پہلی صف ہے، 5 وقت کی نمازوں کے لیے پہلی صف ہے،
اور شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ تمام کی تمام غیر اسلامی ہے، اسلام کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پہلی چیز آپ کی شخصیت کی تعمیر ہوگی، ایمان آپ کے دل میں اترے گا، کلمہ اخلاص کو آپ ایک بیعت کے طور پر لیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے، جیسے قرآن خود یہ کہتا ہے نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جن لوگوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کی ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا، لیکن اس ایک ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے۔ تو جب کلمے کو یہ سمجھ کر ہم پڑھیں گے اور کلمے کی اس بنیاد پر کھڑے ہو جائیں گے، معاشرے کے اندر تبدیلی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے معاشرے کے اندر تبدیلی کا کوئی سلسلہ نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہم کلمے کی تجدید کرتے چلے جائیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اپنی شخصیت کی تبدیلی کے لیے رات اور دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بیعت کر رہے ہیں، اپنی بیعت کی تجدید کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کلمے کو پڑھنا ہے، کلمے کی تجدید کرنا ہے۔ تو برادران اسلام، میں نے صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیکھیے، جب اس طریقے سے ہماری شخصیت تعمیر ہوتی چلی جائے گی، اب اس کے بعد میں دیکھیے اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ انعام کے طور پر اللہ تعالی ہم کو اس دنیا کے اندر کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا ہے۔ اس دنیا کی سب سے زیادہ بہترین چیز جو ہے مومن کے لیے وہ اس کا ایمان ہے۔ جس نظریے کو اس نے قبول کیا ہے، یہ نظریہ اس کے لیے اس دنیا کی سب سے زیادہ عزیز چیز ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل میں اس ایمان کو سجا دیا ہے۔ اب اس کا ریفلیکشن بھی تو چاہیے۔ جو ایمان ہمارے دلوں کے اندر سجا ہوا ہے، جس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عزیز بنا دیا، اب اس کا ریفلیکشن چاہیے۔ سوسائٹی کے اندر ہم اچھے بن کر لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کی ہم رات اور دن خدمت کرنے والے بنے، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کی تبدیلی کے لیے اختیار کیا تھا، وہ طریقہ اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے، آپ کچھ ہی سال کے اندر اگر سوسائٹی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، آپ مجھ سے سوال کیجئے، وہ طریقہ ہے نقیب اور نقبہ کا۔ بیعت عقبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مدینہ سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے ملاقات کی، اسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، پہلی بیعت عقبہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے چند لوگوں کو دین کی تعلیم ان کے سامنے پیش کی، اور آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کے بعد میں ایک انصار کا آدمی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، یہ جو کلمہ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ صرف زبان سے پڑھے جانے والا کلمہ نہیں ہے، اس کلمے کو قبول کرنے کا مطلب تم جانتے ہو، ایران اور روم سے مقابلہ کرنے کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، دنیا کے اندر اچھائی کو پھیلانے کی تم سے ذمہ داری کا کام تم سے لیا جانے والا ہے۔ اگر اس کلمے کو سمجھ کر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اگر بنا سمجھے اس کلمے کا اقرار تم کر رہے ہو تو پھر اٹھو یہاں سے، یعنی بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی بیعت عقبہ ہے۔ 12 یا کچھ آدمی مدینہ گئے، اور وہاں پر دوسرے سال 72 آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور یہ کہا کہ تم 72 آدمیوں میں 12 آدمیوں کو تم اپنا نقیب بناؤ، تم اپنا سردار بناؤ، اور اپنے تمام کے تمام معاملوں کو اپنے سردار کے حوالے کر دو۔ اب یہ سرداروں کی جو ذمہ داری تھی، لوگوں کو صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو بلانا،
روزہ وغیرہ وغیرہ کی تعلیم دینا نہیں تھی. یہ سرداروں کی ذمہ داری یہ تھی کہ کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کے لیے، اس کی غربت کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج و معالجہ کرنا، کسی کے مکان میں پانی نہیں ہے تو یہ نقیب اپنے طور پر اس کے لیے پانی کا بندوبست کرے. کوئی تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے تو وہ تعلیم کے لیے جد و جہد کر کے ان کے بچوں کو ان کو تعلیم یافتہ بنائے. یا پھر اسی طریقے سے وقتیہ طور کی جو حکومت، جو مدینہ کے قوانین ہیں، ان قوانین سے نہ جاننے والوں کو آگاہ کرے، اور آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مدینہ آنے والے ہیں ان کی تعلیمات پر ایک سوسائٹی کو تشکیل دینا. میں آپ سے سوال کروں، کیا ہماری اس بستی کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے؟ مدینہ کی آبادی 10,000 سے بھی زیادہ نہیں تھی. کیا ہم نے آج تک اس طریقے سے سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے 12 نقیبوں کا انتخاب کیا ہے؟ وہی ہمارے تمام کے تمام مسائل کے حل کرنے کے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں. اور اس طریقے سے ہمارے اندر اخوت پیدا ہوتی کہ مکہ سے ہجرت کر کے جب صحابہ کرام آئے، تعلیم اور تربیت کے ذریعے ان 12 نقیبوں نے ایک ایسا ماحول تیار کر دیا تھا جس ماحول میں ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کے لیے نہ مکانات تھے، نہ تجارت تھی، نہ بیوی بچے تھے، یہاں تک قربانی دینے کے لیے یہ تیار ہو گئے کہ اپنے اپنے مکانات میں لے جا کر آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دوں گا، ایک سے تم نکاح کر لینا، یہ میرا باغ ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ میرا کھیت ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا. اس طریقے کا کام نقیبوں نے کیا. حقیقی ایمان جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر تبدیلی لاتا ہے. حقیقی ایمان اس کے لیے ایک اور مثال بھی میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. جیسے میرے ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں ہیں. اب ان انگلیوں کے علاوہ آپ بعض افراد کو دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی انگلی نکل کر آتی ہے. اس کا آپ کے جسم میں، آپ کے ہاتھ میں کوئی فنکشن ہوتا ہے؟ ایک چھٹویں انگلی کا کوئی فنکشن اس کا آپ کے جسم میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا. آج کل تو علاج کر کے اس کو نکال دیا جا رہا ہے آپ کے جسم سے، لیکن پہلے اس کو نہیں نکالا جا سکتا تھا. ایک چھٹی انگلی ہمارے ہاتھ میں نکل آتی تھی، کوئی کام کی نہیں رہتی. ٹھیک اسی طریقے کا آج ہمارا ایمان ہے. ہمارا پڑوسی بیمار ہے، غریب ہے، مقروض ہے، بے یار و مددگار ہے، نمازی ہے، تراویح کا اہتمام ہے، کئی حج اور کئی عمرے ہے، کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری اس کی نہیں ہے. اسلامی معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا؟ پھر حقیقی مومن، حقیقی ایمان والے ہم کہاں پر رہے آپ بتائیے. حقیقی ایمان اسے کہتے ہی نہیں ہے. حقیقی ایمان صحابہ کرام کا کلچر دوبارہ پیدا کرتا ہے. جس طرح سے صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری، اسی طریقے سے اگر ہم زندگیاں گزاریں گے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ حقیقی ایمان والے مومن ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہاں پر بھی 300 افراد ایسے تھے جو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن ان کے اندر عملی تبدیلی نہیں آئی، ان کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے معاملت داری میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جبکہ یہ نبی کے پاس آتے اور کہتے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اخلاق کردار سوسائٹی میں جو ہے، سوسائٹی نے جس طریقے سے ان کو تیار کر دیا ہے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے، اپنے اخلاق و معاملات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے. اللہ نے فرمایا کہ ان کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتے ہیں آپ رسول ہیں. ان المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافقین ہیں، کذاب ہے، جھوٹے ہیں. ان کے ایمان کو، ان کے مومن ہونے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک ان کے اندر اخلاقی معاملت داری، کرداری تبدیلی ان کے اندر نہیں آتی. باتیں اگر آگے لے کر جانی چاہیں تو بہت ساری آگے کی طرف باتیں جا سکتی ہے.
قرآن کریم کی آیات بھی اور بہت ساری آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. لیکن آپ آج اس خطبہ جمعہ کے بعد اس بات کو جان لیجیے اچھی طریقے سے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اللہ کی بار بار یہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے آپ اپنی شخصیت کی تعمیر کیجیے. مومن ہیں تو اس کا ثبوت دیجیے جس طریقے سے صحابہ کرام نے ثبوت دیا. نہیں گئے مومن تو پھر صاف کر دیجیے، دل میں ایک، زبان پر ایک، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک مت کیجیے. مومن ہیں تو پھر بن کے بتائیے، اپنی پوری شخصیت کو اسلامی شخصیت کے اندر تبدیل کر دیجیے. نہیں گئے صاف کر دیجیے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہمارا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے. یا پھر صاف کر دیجیے کہ ہمارا ایمان حقیقی ایمان ہے. ہر مسئلے میں چھوٹا رکھے بڑا رکھے، اللہ جو چاہے گا وہی کریں گے. اس کے لیے اپنی جان چلی جائے، اس کے لیے اپنا مال چلا جائے، اس کے لیے بیوی بچے لٹ جائیں، اس کے لیے جو ہونا ہے ہو جائے، بس ہم مومن ہیں تو ہے، ہم حقیقی ایمان والے ہیں. اس بات کو آپ ثابت کر دیجئے. چند ہزار لوگ اس کے اوپر جمع ہو جائیے، سوسائٹی دوسرے دن سے تبدیل ہونی شروع ہو جائے. اس کے اچھے اثرات دوسری سوسائٹیوں کو متاثر کریں گے، سارا ہندوستان متاثر ہو جائے گا. لیکن پہل تو کیجئے، اللہ تعالی ہماری طرف آئیں گے. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کروں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.